الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا محبوب الله يا نور الله يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد ادب، قابل صد احترام جناب جانشین حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ قبلہ پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب اور سٹیج پہ جلوہ فرما باغ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت شہزادے اور پھول اور اس بزم میں تشریف فرما مشائخ اعظام، علماء کرام، طلباء کرام، سامعین و حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز کے لیے یہ بہت بڑا شرف ہے اور اعزاز ہے کہ میں آفتاب علم و ولایت اس عظیم الشان آستان عالیہ پہ اپنی کم ترین علمی اور عملی حیثیت میں آپ کے سامنے موجود ہوں. برادرم جعفر ماجد صاحب نے کہا کہ میں نے عزت بخشی، عزت بخشنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، میں عزت حاصل کرنے آیا ہوں. اور میرے لیے یہ نہ صرف ایک روحانی تسکین ہے، نہ صرف ایک قلبی تسکین ہے، نہ صرف ایک علمی اور فکری تسکین ہے، بلکہ مجھے سچ کہنے کی اجازت دیجیے کہ یہ میرے نفس کی تسکین کا سامان بھی ہے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ایک اتنے بڑے مقام پہ کھڑا ہو کے آپ سے مخاطب ہوں. روحانی و قلبی تسکین تو ہے ہی ہے، وہ تو اولاً ہے. اور مجھے جو موضوع سخن برادرم جعفر ماجد صاحب کی وساطت سے عطا ہوا، پاکستان کی نظریاتی اساس، تو میرے لیے گو کہ یہ موضوع نیا نہیں ہے، لیکن میں ایک چیز ابتدا میں عرض کر دوں کہ میرا جو زیادہ تر کلام ہوگا اور زیادہ تر جو گفتگو ہوگی وہ اہل علم سے ہوگی، جو اسے جانتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں. اور بالخصوص یہاں تشریف فرما جو میرے نوجوان طلباء بیٹھے ہیں، جو اہل طریقت کا، اہل تصوف کا، اہل سلوک کا، اہل معرفت کا، اہل السنت کا،
جو مستقبل ہیں، ان کے مستقبل کا جو سرمایہ ہیں، ان کے مستقبل کی جو قوت ہیں، میرا تخاطب ان سے ہوگا کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کیا ہے اور پاکستان کی نظریاتی بنیاد کیا ہے، اور پاکستان کی اس اساس کے ساتھ ہمارا یعنی اس فکر سے تعلق رکھنے والوں کا جو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس خطے کے تمام صوفیاء کی جو فکر ہے، ان فکر کے حاملین کا پاکستان کی نظریاتی اساس سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ اور دوسری بات جو ہمیں کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، جب بھی ہم پاکستان کی بات کریں، ہمیں اولاً یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نگاہ مبارک سے قائم ہوا۔ اس پہ ایک نہیں سینکڑوں شہادتیں موجود ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماضی کے قصے ہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کے آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی اس وقت جب آپ اور میں ایک دوسرے سے مخاطب ہیں، کسی شخص کو فون کیجئے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ واقعتاً آج 2018 کے اس دسمبر کی اس ٹھنڈی اور سرد رات میں بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے زیادہ محبوب رتبہ پاکستانیوں کو نصیب ہے۔ قدمین شریفین کی جانب 200-250 آدمی زیادہ سے زیادہ بیٹھ سکتے ہیں، شاید اس سے کچھ کم ہوں گے۔ ابھی آپ کسی سے وہاں پہ پوچھیں کہ جب نماز عشاء ہوتی ہے یا ہوئی ہے تو وہاں پہ دنیا کے مختلف خطوں کے عرب و عجم کے لوگ ہوتے ہیں، افریقہ اور یورپ سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر زبان کا آدمی وہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آج بھی اس وقت جب آپ نماز عشاء ادا کر رہے تھے، سرکار علیہ السلام نے اپنے قدموں میں بیٹھنے کے لیے سب سے زیادہ کس قوم سے نمائندے منتخب کیے ہیں؟ اگر 250 آدمی بیٹھا ہوتا ہے تو ان میں 200 اشخاص پاکستان سے ہوتے ہیں، 25 اشخاص ترکی سے ہوتے ہیں، اور باقی 25 پوری دنیا بھر سے ہوں گے وہاں پہ۔ تو پاکستانی جو ہیں یہ دربار رسالت کے آج بھی ایک محبوب قوم ہے ہماری، اس کے باوجود کہ ہمارے پلے میں کچھ نہیں ہے، خطائیں ہیں، سرکشیاں ہیں، نافرمانیاں ہیں، عدم اطاعت ہے، اور ہزار طرح کے عیب اور نقائص ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ ہمیں اپنی رحمت کے قریب کیے ہوئے ہیں۔ جب آپ بات کرتے ہیں پاکستان کی نظریاتی اساس کی تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کا مطلب ہے علامہ اقبال، پاکستان کا مطلب ہے اقبال کی سوچ، اقبال کی فکر، اقبال کا نظریہ۔ اگر اقبال کی سوچ اور اقبال کی فکر اور اقبال کے نظریے کو آپ خارج کر دیں تو پاکستان کا کوئی تصور موجود نہیں رہتا۔ اقبال کی فکر کا مطلب ہے پاکستان۔ اقبال کی فکر کیا تھی؟ اقبال کی فکر یہ تھی کہ دنیا کے اندر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تا بخاک کاشغر۔ اور اس وقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تصورات پیش کیے آج تک وہ اتنے ہی ویلڈ ہیں اور اتنے ہی قابل عمل ہیں جتنے کہ ان کے اپنے زمانے کے اندر تھے۔ میں نظریاتی اساس کے مسئلے پہ صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور باقی تمام باتیں انہی کی تفصیل ہوں گی۔ پہلی ایک چیز اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اور پاکستان کی جو سوچ ہے یہ سب سے پہلے قومیت کے مسئلے سے شروع ہوتی ہے، اور قومیت کے مسئلے کی بحث تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو راستہ دکھاتے 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 پاکستان کے مطالبے تک لے کے آئی۔
اور قومیت کی بحث یہ تھی کہ اقبال یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے یہ طے کیا جائے کہ اسلام میں قومیت کا اصول کیا ہے، کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ مسلم قومیت، تو مسلم قومیت کا مطلب کیا ہے، مسلم قومیت کا معنی کیا ہے، مسلم قومیت آپ کس کو کہیں گے؟ اور اقبال کے زمانے میں جو قومیت کی بحث تھی یہ پوری دنیا میں ہو رہی تھی، اور نہ صرف یہ کہ یہ بحث ہو رہی تھی بلکہ قومیت کی بنیاد پہ دنیا ایک عالمی جنگ لڑ چکی تھی جو پہلی ورلڈ وار تھی۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کرٹیسائز کیا، تنقید کی انہوں نے شدید، جو مغربی تصور تھا قومیت کا اس کے اوپر، فرینچ قومیت پہ، برطانوی قومیت پہ، جرمن قومیت پہ، اطالوی قومیت کے اوپر، ڈچ قومیت کے اوپر اور باقی تمام قومیتوں پہ اقبال نے تنقید کی۔ اقبال نے ہندی قومیت پہ تنقید کی، اقبال نے جو ترکی قومیت تھی، ٹرکش نیشنلزم جو تھا، اس پہ انہوں نے تنقید کی، ایرانی قومیت پہ اقبال نے تنقید کی، عرب قومیت پہ اقبال نے تنقید کی، اور یہ ساری تنقیدیں اقبال نے جب کی تو دنیا نے کہا کہ پھر تو اس سے اسلامی قومیت بھی محفوظ نہیں رہتی۔ تو یہاں یہ بات الجھ گئی کہ پھر اسلامی قومیت کا اصول کیا ہوگا اقبال کے نزدیک، کیونکہ اقبال نے عربوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ کرے یہ کافر ہندی بھی جرأت گفتار، اگر نہ ہو علمائے، اگر نہ ہو امرائے عرب کی بے ادبی۔ یہ نکتہ پہلے سکھایا گیا کس امت کو، وصال مصطفی افتراق بولہبی، نہیں وجود حدود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ اور اقبال نے ہندی قومیت پہ تنقید کی، ارمغان حجاز اردو میں اقبال کی آخری نظموں میں سے ہے، اجم ہنوز نداند رموز دین ورنہ، حسین احمد ز دیوبند چے بول عجبیست، سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، چے بے خبر ز مقام محمد عربیست۔ اقبال نے ایرانی قومیت کے اصول پہ تنقید کی، اور اقبال نے کہا کہ نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی۔ اقبال نے ترکی قومیت کے جو اصرار تھا مصطفیٰ کمال عطا ترک کا، اس پہ اقبال نے تنقید کی، اور اقبال نے کہا کہ لا دینی اور لا دینی کس پیچ میں الجھا تو، دارو ہے ضعیفوں کا لا غالب الا ہو۔ ان تمام نظریات پہ اقبال نے تنقید کی، اور اقبال نے کہا کہ جب تک یہ نیشنلزم ان اقوام میں موجود ہے، یہ اقوام سلگتی اور تڑپتی رہیں گی اور ایک دوسرے کو کچلنے کے لیے ایک دوسرے پہ چڑھتی اور دوڑتی رہیں گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو پاش پاش کیا جائے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال قومیت کے تصور کو بت کہتے تھے، اور اس بت کے توڑنے کے لیے وہ کبھی ابراہیم کو بلاتے ہیں علیہ السلام، اور اقبال کہتے ہیں خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال بلاتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ ابراہیم علیہ السلام، آج آپ کی اولاد، آج آپ کے یہ بیٹے، یہ پھر اسی بت کدے کے اندر، اسی صنم کدے کے اندر بیٹھے ہیں، آئیے اور توڑیے ان بتوں کو۔ اقبال سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے منتظر ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ اقبال سلطان محمود غزنوی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا نہیں اور غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر دیر و حرم کے سومنات۔ اقبال
سلطان المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے جو اس بت کو توڑے، جو وطنیت کے اس مرحب کو پچھاڑ کے رکھ دے، جو اسلام کی قومیت کا اصول دنیا پہ واضح کرے کہ اسلامی قومیت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال بار بار ان تمام بتوں کی نفی کرتے ہیں، اور اقبال یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو تہذیب جدید نے جو خدا تراشے ہیں، تہذیب جدید نے جو اپنا بت کدا سجایا ہے، ان بت کدوں میں سب سے بڑا معبود ان کا وطن ہے۔ یہ وطن کی پرستش کرتے ہیں، یہ وطن کو پوجتے ہیں، یہ وطن کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ مسئلہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ۔ اقبال نے کہا کہ ان بتوں سے اپنے آپ کو اوپر نکالو، ان سے اپنے آپ کو ممتاز کرو، اور پھر اقبال کے ہاں ایک پورا تصور ہے جو اس پہ فی زمانہ بھی بڑی بحث ہوئی، اور بالخصوص اس پہ کافی تحریریں ہیں۔ میں جس تحریر کے حوالے سے بات کروں گا وہ ایک ابھرتے ہوئے فلسفے کے استاد ہیں، اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ادریس آزاد، ان کی تحقیق ہے جنہوں نے اقبال کا جو سوشیو بایولوجیکل کانسیپٹ ہے اس پہ انہوں نے بات کی۔ اقبال اپنے خطبات تجدید فکریات اسلام میں ایک لفظ اقبال نے استعمال کیا، ارضی پیوستگی، زمینی پیوستگی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز جس قدر زمینی پیوستگی کا شکار ہوتی ہے، زمین کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے، وہ چیز اپنی طاقت میں، اپنی انرجی میں اور اپنی فورس فلنس میں اتنی کمزور ہوتی ہے، اور جو چیز زمینی پیوستگی سے، ارضی پیوستگی سے جتنی بلند ہوتی ہے، وہ چیز اپنی حقیقت میں، اپنی قوت میں، اپنی انرجی میں اتنی زیادہ قوی اور اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دو چیزوں کو کبھی موازنہ کریں، گاجر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو کیا ہوا؟ گاجر ارضی پیوستگی کا شکار ہے، زمینی پیوستگی کا شکار ہے، جس کے لیے اقبال اصطلاح انگریزی کی استعمال کرتے ہیں ارتھ روٹڈنس، وہ ارضی پیوستگی کا شکار ہے۔ اور گاجر کا اتنا بڑا حجم، اتنا بڑا سائز، اس کی کل جو کیلوریز کی تعداد ہے، جو اس کے حرارے ہیں، وہ 42 ہیں، 42۔ اس کے مقابلے میں جو کھجور ہے، کھجور ارضی پیوستگی کا شکار نہیں، بلکہ ایک لمبے تنے کے بہت اوپر جا کے کہیں پہ لگتی ہے، اور گاجر کے مقابلے میں اتنی سی چھوٹی سی معمولی سی ہوتی ہے، مگر کھجور کی کیلوریز کی تعداد 282 ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو چیز جتنی زمینی پیوستگی کا شکار ہوگی، وہ اتنی زیادہ اپنی قوت اور اپنی انرجی میں کم اور ادنا ہوگی، اور جو چیز زمینی پیوستگی سے جتنی زیادہ بلند ہوگی، یعنی سوئے آسماں ہوگی، جانب فلک ہوگی، وہ چیز اتنی زیادہ اپنی انرجی میں زیادہ ہوگی۔
تو اقبال کہتے ہیں کہ جب قومیں اپنی اساس، اپنی بنیاد، اپنی قومیت کا اصول ارضی پیوستگی پہ رکھتی ہیں، جغرافیے پہ رکھتی ہیں، زبان پہ رکھتی ہیں، علاقے پہ رکھتی ہیں، خطے پہ رکھتی ہیں، رنگ وہ جو قوموں کے مابین تقسیم ہوتا ہے اس کے اوپر رکھتی ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ اپنی اصل میں، اپنے نظریے کی انرجی میں، اپنے نظریے کی فورس فلنس میں، اپنے نظریے کی طاقت میں وہ اقوام اتنی زیادہ حقیر اور کمزور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اقوام اپنی قومیت کا اصول کسی ایسے اصول کے اوپر رکھیں جو ارضی پیوستگی سے آزاد اور افلاک کے قریب ہو۔ اس میں پھر اقبال کا یہ پورا کانسیپٹ جو ہے سوشیو بایولوجیکل کانسیپٹ، یہ پورے کلام اقبال میں آپ کو جا بجا چلتا ہوا نظر آئے گا۔ مثلا اقبال کے ہاں ایک مکالمہ ہے جو چونٹی اور عقاب کے درمیان ہے، چونٹی اور عقاب کے درمیان ہے۔ اب چونٹی ارضی پیوستگی کا شکار ہے، حشرات الارض زمین سے لگ کے چلتے ہیں اور چونٹی بھی زمین سے لگ کے چلتی ہے، چونٹی ارضی پیوستگی کا شکار ہے۔ اب چونٹی عقاب کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے عقاب کو کہتی ہے کہ میں پائے مال و خوار و زبوں حال و درد مند، میں پائے مال و خوار و زبوں حال و درد مند، تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند۔ عقاب جواب دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خاک راہ میں نو سپہر کو نہیں لاتا نگاہ میں۔ تو زمین سے چن کے کھاتی ہے، میں آسمانوں سے لا کے کھاتا ہوں، تو تیری اور میری کیا آپس میں ہو سکتی ہے؟ اب زمین، اب چونٹی ارضی پیوستگی کا شکار ہے اور عقاب ارضی پیوستگی سے آزاد ہے۔ اقبال کی ایک نظم ہے غالباً ضرب کلیم میں، پرواز، اس میں اقبال کہتے ہیں کہ کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے۔ اب درخت اور مرغ اگر آپ موازنہ کریں درخت اور پرندے کا، تو پرندہ ارضی پیوستگی سے آزاد ہے اور درخت ارضی پیوستگی کا شکار ہے۔ درخت کہتا ہے پرندے کو، کہا درخت نے ایک روز مرغ صحرا سے، ستم پہ غم کدے رنگ و بو کی ہے بنیاد۔ یہ دنیا کی جو بنیاد ہے یہ تو پیدا ہی نا انصافی پہ ہوئی ہے۔ پرندے نے کہا وہ کیسے؟ درخت نے کہا وہ ایسے کہ خدا مجھے بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، حسین اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد۔ بھئی ککراں تے شریاں تے اکھا بوندے تے اسیں اڈوں ودے آ، ہم بھی اڑتے اگر ہمارے پر ہوتے تو ہم بھی پرواز کرتے۔ ستم پہ غم کدے رنگ و بو کی ہے بنیاد، خدا ہمیں بھی اگر بالوں پر عطا کرتا، حسین اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد۔ اس کی جب یہ گفتگو سنی پرندے نے تو پرندے نے کہا کہ جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا، وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد۔ جو اپنے آپ کو زمین کی پیوستگی سے آزاد نہ کر سکے وہ پرواز کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ پرواز کرنے کا حق وہی رکھتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو ان چھوٹی چھوٹی شناختوں سے ایک کسی ماورا شناخت کے اندر گم کیا ہو، اپنے آپ کو کسی بہت بڑی شناخت کے اندر لے کے گیا ہو۔ اسی طرح اقبال کی ایک نظم ہے ابو العلا معری، اس میں اقبال نے موازنہ کیا، اقبال نے کہا کہ پھر پرندوں میں بھی مختلف اقسام ہیں۔ یہ پہلی ہم نے بات کی حشرات الارض کی اور نباتات کی، پھر آگے پرندوں میں بھی مختلف اقسام ہیں۔ بعض پرندے ہیں جو زمین کے زیادہ قریب رہتے ہیں اور بعض پرندے ہیں جو زمین سے زیادہ بلند رہتے ہیں۔ اقبال ان کا موازنہ کر کے، ان کا تقابل کر کے، ان کا کمپیریزن کر کے یہ بتاتے ہیں کہ جو پرندہ زمین کے جتنا قریب ہے وہ شکاری کے جال میں اتنا آسانی سے پھنستا ہے، اور جو ارضی پیوستگی سے جتنا ماورا ہے، جتنا بلند ہے، وہ شکاری کے دام اور شکاری کے جال سے بھی اتنا دور ہے۔
اب اقبال کی مثال ہے، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا مورری، کرتا تھا وہ پھل پھول پہ اپنی گزر اوقات۔ ویجیٹیرین تھا، سبزیاں کھاتا تھا، گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ اب تیتر لذیذ ہوتا ہے، ایک دوست نے تیتر پکڑا، حلال کیا، بھونا اور ابو العلا مورری کو بھیجا اور کہا کہ یہ تیتر کھاؤ۔ اب مورری کے سامنے جیسے ہی وہ تیتر آیا، کہنے یہ خوان ترو تازہ مورری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو، کہ اے بیچارے پرندے مجھے ذرا یہ تو بتاؤ تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات، کس جرم کی پاداش میں تو پکڑا گیا، ذبح کیا گیا، بھونا گیا اور میرے سامنے لایا گیا۔ اب مورری خود تیتر کا جرم بتاتے ہوئے کہتا ہے، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ اور پھر اقبال نے اپنا آفاقی شعر اس کے بعد کہا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال کہتے ہیں کہ تیتر کا جرم یہ تھا کہ وہ عرضی پیوستگی کا شکار رہا اور شاہین نہ بن سکا۔ اگر شاہین بن جاتا، عرضی پیوستگی سے آزاد ہو جاتا، تو شکاری کے جال میں نہ پھنستا۔ یہ ہر جگہ پہ آپ کو اقبال کے ہاں ملے گا۔ اقبال کی نظم ہے مکالمہ، یہ جہاں اقبال نے غلام قادر روہیلہ والی نظم لکھی ہے بانگ درا میں، جہاں بڑا مشہور اقبال کا وہ شعر ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں، حقیقت کھل گئی آخر یہی سارے زمانے پر، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ اس کے ساتھ متصل یہ نظم ہے مکالمہ، جس میں اقبال نے محل میں پلنے والے پرندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے کا موازنہ کیا، کہ جو محل میں پلنے والا پرندہ ہے، ایک روز کہا مرغ ہوا، ایک روز مرغ ہوا نے مرغ صحرا سے کہا کہ بھائی اگر تیرے پر ہیں تو میرے بھی پر ہیں، اگر تو اڑتا ہے تو میں بھی اڑتا ہوں، لیکن تم مجھے حقیر اور کمتر کیوں سمجھتا ہے؟ پردار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پردار؟ اگر تو اڑتا ہے تو میں نہیں اڑتا؟ تجھے اپنی بلند پروازی کا مان کس بنیاد پہ ہے؟ تو جو مرغ صحرا تھا، جو شاہین تھا، جو عقاب تھا، اس نے محل میں پلنے والے پرندے کو جواب دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تو بھی اڑتا ہے، میں بھی اڑتا ہوں، لیکن حد ہے تیری پرواز کی، لیکن سر دیوار تو بڑا ہی اڈا تے بنیرے تے بے ویسے بنیرے تو اتا نہیں جاندا۔ حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار، واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے۔ تجھے آزاد اڑنے والے پرندوں کی ہمت کا اندازہ نہیں ہے، تو مرغ سرائی خورش از خاک بجوئی، ما در صدد دانا با انجم زدہ منقار۔ تو زمین پہ رہنے والا پرندہ ہے، تو اپنا رزق خاک سے چن کے کھاتا ہے، میں آسمان کے قریب پرواز کرنے والا پرندہ ہوں، میں اپنا رزق ستاروں سے توڑ کے کھاتا ہوں۔ یہ اقبال کا کانسیپٹ تھا، جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ جو چیز جتنی زیادہ عرضی پیوستگی کا، زمینی پیوستگی کا شکار ہوتی ہے، وہ چیز اپنے اصل میں، اپنی حقیقت میں اتنی کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ اپنی شناخت کسی عرضی پیوستگی کی بجائے، کسی زمینی پیوستگی کی بجائے، اپنی پرواز کسی آسمانی شناخت کے اوپر رکھی جائے، کسی روحانی شناخت کے اوپر رکھی جائے۔ پھر اس وقت کے یہاں کے بڑے بڑے جامعات کانگریس نوازی میں
جو بڑی سبقت لینے کی کوشش کرتے تھے انگریز نوازی میں، کانگریس نوازی میں، انہوں نے اقبال سے اس پہ مکالمہ کیا، مناظرہ کیا کتابی و قلمی، اور انہوں نے کہا کہ قومیت کا یہ اصول غلط ہے، ہم ہندی قومیت رکھتے ہیں۔ اس وقت اقبال نے یہ نظم کہی تھی، یہ اقبال کی نظم ہے وطن، وطنیت، وطن بطور سیاسی تصور کے اس کا ٹائٹل ہے، اور اس میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا وطن اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارے دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، اگر مقامی قید ہے تو نتیجہ تباہی ہے، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، بحر سمندر کو کہتے ہیں، ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی سمندر میں رہ کے اپنے جغرافیے کا تعین نہیں کرتی، جغرافیے کے تعین کے بغیر پورے سمندر کو اپنی ملکیت سمجھتی ہے۔ تارک چبر کنارے اندلس سفینہ سوخت، گفتند کار توز نگاہ خرد خطاست، دوریم از سواد وطن باز چون رسیم، ترک سبب ضرور شریعت روا کجاست، خندید و دست خیش بشمشیر برد گفت، ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں کہ آقا اے ما عقدہ مشکل کشود، آقا اے ما عقدہ مشکل کشود، بحر دین از وطن خود ہجرت نمود، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہ مشکل حل فرما دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے وطن کو ترک کیا۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ دین کے اصول کے اندر اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے اندر اولیت وطن کو نہیں، اولیت ملت کو حاصل ہے، اولیت دین کو حاصل ہے۔ لہٰذا اقبال کہتے ہیں کہ اپنی شناخت عرضی پہ وستگی پہ بنانے کی بجائے اپنی شناخت کسی برتر اور اعلیٰ نظریہ حیات کے اوپر رکھنی چاہیے۔ پھر اس کی ایک مثال قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ جہاں بنی اسرائیل نے کہا کہ من و سلوہ نہیں چاہیے، تھوم چاہیے، وصل چاہیے، کنک چاہیے، کوئی زمین چ اگی ہوئی چیزاں چاہیے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، چنگے نال ماڑے نو وٹیندے ہو۔ اب جو زمین سے اگ رہا ہے اور منو سلوہ آسمانوں سے اتر رہا ہے، ترجیح اس خوراک کو دی جو آسمانوں سے اترتی ہے۔ اور دوسرے ایک مقام پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مانند سحر صحن گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا گوہر شبنم تو نہ ٹوٹے، ہو کو ہو بیاباں سے ہم آغوش۔ یہ ملک، یہ جغرافیے، یہ زبانیں، یہ حد بندیاں، یہ سارے کے ساری کوہ بیابان ہیں، تمہیں ان سے ہم آغوش ہونا چاہیے، ہو کوہ بیاباں سے ہم آغوش، ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامن افلاک نہ چھوٹے۔ کوہ بیابان سے ہم آغوش ہونے میں کوئی حرج اور مذائقہ نہیں، لیکن افلاک سے تیرا تعلق منقطع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اقبال نے یہ جواب دیا، اور اقبال نے کہا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، حسین احمد ز دیوبند چے بو اللہ جبیست، سرود برسر ممبر کہ ملت از وطن است،
چه به خبر ز مقام محمد عربی است با مصطفی برسان خویش را که دی هم اوست اگر با او نرسیدی تمام بولہ بیست. اس لیے جو اقبال کی قومیت کا اصول ہے، جس اصول کو اسلامیان ہند نے اپنے دلوں کی دھڑکن بنایا اور جس اصول پہ انہوں نے کانگریس کو، انگریز کو اور کانگریس نوازوں اور انگریز نوازوں کو مسترد کیا اور اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اختیار کیا، وہ اصول قومیت کا یہی اصول تھا کہ ہماری شناخت ہندوستانی زمین نہیں، ہماری شناخت پنجاب، یو پی، سندھ، گجرات، آسام، بنگال نہیں، ہماری شناخت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. ہماری یکجہتی کا اصول، ہماری قومیت کا اصول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اور جو مدنی معاشرہ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے ہی یہ کہ مکہ کے ابو بکر، حبشہ کے بلال، روم کے صہیب، فارس کے سلمان اور یمن کے اویس یہ ایک دسترخوان پہ جمع ہو جائیں. مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کہ مجھ کو میں لا الہ الا ہو. اہل تصوف کے ہاں اس کی اور تعویل ہے، مگر جہاں نظریات کی بات آتی ہے، جہاں اقبال کے قومیت کے اصول کی بات آتی ہے، وہاں اس شعر کی اور تشریح ہے. مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، نہ کوئی ہندی رہا، نہ کوئی اجمی رہا، نہ کوئی عربی رہا، نہ کوئی افریقی رہا، نہ کوئی یورپی رہا، نہ سفید کو کوئی تفاخر رہا، نہ امیر کو کوئی تفاخر رہا، نہ اعلیٰ ذاتوں کو کوئی تفاخر رہا، اور نہ ادنا ذاتوں کو کوئی شرمندگی رہی. مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو. یہ بنیادی اصول ہے. اس لیے ہماری جو پاکستانی قوم کی شناخت ہے اور ہمارا پاکستانی قوم کا جو بنیادی نظریہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس لیے اسلامیان ہند کا یہی ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ یہ قوم آپس میں جڑی ہوئی ہے. یہ اولین اصول ہے اقبال رحمت اللہ علیہ کے نظریہ قومیت کا، اور یہ اساس ہے اولین نظریہ پاکستان کی. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ اصول اتنا واضح تھا، یہ اصول اتنا جامع تھا کہ اگر اس اصول کو پوری اس کی روح کے ساتھ اختیار کیا جاتا تو یہ قوم کبھی دو لخت نہ ہوتی. اور آج بھی جن بحرانوں کا شکار ہے، جس انتشار کا شکار ہے، اس کا انتشار یہ قوم کبھی نہ ہوتی. اس اصول کو ترک کرنے کے سبب ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر لیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی شناختیں، وہ ادنا شناختیں، وہ عرضی پیوستگی کی شناختیں جن کو ہم قربان کر کے اس ایک عظیم ترین نظریے کا حصول ہم نے کیا. بدقسمتی یہ کہ ہم پھر ایسے لوگوں کو پرورش دے بیٹھے جنہوں نے وہ چھوٹی چھوٹی شناختیں پھر ہمارے درمیان زندہ کر دی، جنہوں نے یہاں پہ زبان کی اور صوبوں کی بنیاد پہ جنہوں نے یہاں پہ سیاستیں کی، اور اس کے نتیجے میں آج یہ مدینہ ثانی پاکستان سلگ رہا ہے. آج اس کے گلی کوچوں میں یہ انتشار پھیلا ہوا ہے. یہ اس فکر سے انحراف کے نتیجے میں پھیلا ہے، بلکہ اس فکر سے غداری کے نتیجے میں پھیلا ہے جو فکر قائد اعظم محمد علی جناح اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے دی تھی. اور دوسری ایک چیز جو میں گفتگو کا دوسری اور آخری حصہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اقبال کا قومیت کا ایک دوسرا اصول ہے
جسے اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اقبال نے ارشاد فرمایا. خطبہ الہ آباد میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پاکستان کا نظریہ اور پاکستان کا مطالبہ پیش کیا، اس مقام پہ اقبال نے فلسفے کا اور کلام کا ایک مسئلہ اٹھایا جو مادہ اور روح سے متعلق تھا. اور وہاں پہ اقبال نے یہ کہا کہ دنیا ہمیں مغرب کے نقطہ نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسلام کی ابدی و آفاقی تعلیمات ہم سے کسی اور بات کا تقاضا کرتی ہیں، ہم سے کوئی اور چیز چاہتی ہیں. اور یہاں آ کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ مغرب میں جو مذہب کی شکست ہوئی مارٹن لوتھر کی تحریک کے بعد، ہمارا جو مغرب زدہ طبقہ ہے وہ اسلام کو اور دنیا اسلام کو بھی اسی مغربی نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے اور ہمیں بھی مجبور کرتا ہے کہ ہم قومیت کے اسی اصول کے اوپر جائیں جو اہل مغرب نے اختیار کر رکھا ہے. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بنیادی فرق ہے کہ مارٹن لوتھر کی تحریک کیوں کامیاب ہوئی وہاں پہ، جو مذہب کی اصلاح کا دعویٰ جس نے کیا اور جس کے نتیجے میں سپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ پختہ تر صورت اختیار کر گئی اور واقعتاً انہوں نے مذہب کو اپنی عملی زندگی سے نکال باہر پھینکا. اقبال نے کہا کہ یہی مغرب زدہ وہ طبقہ ہے جو ہمارے ہاں اسلام کی کم فہمی اور کج فہمی اور غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا اسلام کے اندر بھی مغرب کا یہی کلیہ رائج کیا جائے کہ ریاست اور دین کو الگ الگ کر دیا جائے. اقبال کہتے ہیں بنیادی بات یاد رکھ لو، دین اسلام کے اندر، یہ اقبال کے الفاظ ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ دین اسلام کے اندر مادہ اور روح میں سنویت نہیں ہے، مادہ اور روح میں ڈویلٹی نہیں ہے، مادہ اور روح میں دوئی نہیں ہے. جو مادہ ہے یہ روح کی ناسوتی شکل ہے اور جو مادہ ہے یہ اس شکل میں روح کا اظہار ہے جو زمان و مکان کی حد میں رہ کے روح اپنا اظہار کرتی ہے. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر مادہ اور روح میں اگر یہ دوئی کا تصور مان لیا جائے تو پھر دنیا اور دین یہ خود بخود الگ اور جدا ہو جاتے ہیں. اور یہاں آ کے اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ استدلال قائم کرتے ہیں اور اس بات کو فروغ دیتے ہیں یہاں پہ کہ اگر ان دونوں میں سنویت نہیں ہے، ان دونوں میں جدائی نہیں ہے، ان دونوں میں تقسیم نہیں ہے، تو پھر آپ دین اسلام کی روح سے دین اور دنیا کو الگ الگ نہیں کر سکتے. یہاں آ کے اقبال پھر پکارتے ہیں کہ از کلید دین در دنیا کو شاد، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی چابی سے دنیا کا دروازہ کھولا. اور یہاں اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اقبال کی ایک نظم ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات عالمگیر اخلاقیات پہ تو مبنی تھی، لیکن ان کو انٹرپریٹ کرنے والوں نے، ان کو آگے پھیلانے اور پہنچانے والوں نے ان کو ایک جامع نظام کے طور پہ متعارف نہیں کروایا، جس لیے اس کی بنیاد رہبانیت بنی. کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا کی پیری، خصومت تھی سلطانی اور راہبی میں کہ وہ سر بلندی ہے یہ سر بزیری. سیاست نے مذہب سے پیچھا چھڑایا، چلی کچھ نہ پیرے کلیسا سے پیری، ہوئی دین و دنیا میں جسم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی فقیری. یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشین کا، بشیری ہے آئینہ دار نظیری. اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی و ارد شیری. اقبال یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی حفاظت اس کے اندر ہے کہ جنید کو تخت ارد شیر پہ بٹھا دیا جائے. جنید سیدنا امام جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقر و روحانیت کا استعارہ ہیں، اور ارد شیر شاہ فارس
جو دنیا کا اور تخت و تاج کا استعارہ ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ جو اصحاب صفہ ہیں، جو خلفائے راشدین ہیں، وہ اولاً ہمارے روحانی رہبر ہیں، لیکن ان کی روحانی قوت کی بدولت، ان کے روحانی تصفیہ کی بدولت، ان کے باطن کی صفائی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود سے نظام عدل کو قائم فرمایا. اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین پہ عدل قائم ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ تم اردشیر و جنید کی مملکتوں کو اکٹھا کر دو. اور یہ اقبال کے نزدیک مجمع البحرین ہے کہ جہاں دین و دنیا یکجا ہو جاتے ہیں، یہاں ان کی دوئی اور ان کی تفریق مٹ جاتی ہے، جہاں ان کو ایک جگہ سے چلایا جاتا ہے. وہی مقام ان کا مسجد بھی ہے، وہی مقام ان کی عبادت گاہ بھی ہے، اور وہی مقام ان کی مقننہ کا درجہ بھی رکھتی ہے، ان کی پارلیمنٹ کا درجہ بھی رکھتی ہے. وہیں بیٹھ کے دنیا کے فیصلے ہوتے ہیں، وہیں بیٹھ کے عدالت لگتی ہے، وہیں بیٹھ کے سماج کا اصول طے ہوتا ہے، وہیں بیٹھ کے لوگوں کے تصفیے کرائے جاتے ہیں، وہیں بیٹھ کے خاندانی معاملات حل کیے جاتے ہیں، اور وہیں خشوع و خضوع سے نماز بھی ادا کی جاتی ہے، ذکر بھی کیا جاتا ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے، سجدہ ریزی بھی کی جاتی ہے، جمعہ بھی ہوتا ہے، عید بھی ہوتی ہے. اس لیے اقبال یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے نزدیک جو یہ دین و دنیا کی دوئی کا تصور تھا جسے ہمارا مغرب زدہ طبقہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے، اقبال اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں. اور ایک اور اہم بات اقبال نے یہاں پہ یہ کی کہ اس لیے اسلام میں اس طرح کی پاپائیت کا ظہور نہیں ہو سکتا جس طرح کی پاپائیت کا عیسوی دنیا کے اندر ظہور ہوا. اور اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام ہے یہ اہلیت اور قابلیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو کوئی عہدہ عطا کرتا ہے. صحیح مسلم کتاب الامارت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کہیں کا عامل بنا کے کیوں نہیں بھیجتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھپکی لگا کے ارشاد فرمایا ابو ذر تم ضعیف ہو اور امارت ایک بوجھ ہے، یہ اسی کے سپرد کی جائے گی جو اس کا حق رکھتا ہے، جو اس بوجھ کو اٹھانے کی استطاعت رکھتا ہے. اگر کمزور کے کندھوں پہ ڈال دیے جائے تو قیامت کے دن عمارت اس کے لیے سوائے حسرت کے کچھ نہ ہوگی. اقبال رحمت اللہ علیہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جو یہ اہل کلیسا کہتے تھے کہ ہمیں علم دین ہونے کی بنا پہ یہ دے دیا جائے منصب اقتدار، اور اس کی وجہ سے پورا یورپ جلتا اور سلگتا رہا، اقبال کہتے ہیں کہ اسلام کا اعجاز یہ ہے کہ یہ اہلیت کو، قابلیت کو اس کا میرٹ بناتا ہے کہ کسی کے اندر انتظامی صلاحیت کتنی ہے، کسی کے اندر انتظامی قوت کتنی ہے، اداروں کو، ان معاملات کو، معاملات دنیا کی سوجھ بوجھ کس کے اندر کتنی ہے. اس لیے جو اسلامی حکمرانی کا تصور ہے وہ بنیادی طور پہ ان میرٹس کو طے کرتا ہے. اور یہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ خوبیاں ہیں اور وہ اوصاف ہیں علماء اسلام کے جو ان کو علماء عیسائیت سے اور ایسے مذاہب کے علماء جن کے ہاں ریاست کا اور حکمرانی کا اور عدالت کا تصور نہیں ہے، جو اسلام میں تصور حکمرانی ہے، وہ علماء اسلام کو باقی مذاہب سے اس لیے ممتاز کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے ان کے اندر سماج اور معاشرت کی اصلاح کی قوت پیدا کرتا ہے اور ان کو یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کے معاملات کس طریقے سے طے کیے جائیں گے. یہ اس کا دوسرا وہ بنیادی نظریہ ہے. اور اپنی بات کو اس مرحلے کو اختتام کی جانب لے جاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ساری اقبال کی فکر اور اقبال کے خیالات اور اقبال کے تصورات تھے جنہوں نے بانیان پاکستان کو اس اصول کے اوپر قائل کیا اور اس کا پابند بنایا کہ اس اصول کے اوپر ہماری جو بقا ہے وہ ہم پیدا کر سکتے ہیں. اور اب آئیں آخری بات کی طرف. حضور میرا یہ تجربہ ہے کہ سامعین کو
اگر طوالت کرنے والا مقرر بتائے کہ یہ آخری بات ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا حصول ہے یہ کسی غرض سے محض غرض سیاسی یا اس کے حصول کا سبب نہیں ہے. یہ بانیان پاکستان خود حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس کو بیان کر چکے ہیں. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے جسے اقبال اکیڈمی پاکستان نے شائع کیا ہے، اقبال کے خطوط جناح کے نام. یہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کتاب ہے جو 1942 میں قائد اعظم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خطوط شائع کیے جو وقتاً فوقتاً علامہ اقبال قائد اعظم کو لکھا کرتے تھے. اقبال's لیٹر ٹو جناح، اور اس کا دباچہ بھی قائد اعظم محمد علی جناح نے خود لکھا اور 1942 میں اس کتاب کو انہوں نے شائع کروایا. یہ اس کا اردو ترجمہ ہے اقبال اکیڈمی سے شائع شدہ. اس میں آپ کو مختصر 4 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا اقبال کی سوچ اور اقبال کی فکر ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے خود فرمائی. یہ اس کا دباچہ ہے، اور جہاں یہ اس کا دباچہ ختم ہوتا ہے اس کے آخری پیراگراف کا آخری حصہ ہے. اور میں حضور کی اجازت سے یہ آخری حصہ عرض کرتا ہوں اس دباچے کا. یہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ خطوط زبردست تاریخی اہمیت کے حامل ہیں، بالخصوص وہ خطوط جن میں مسلم ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں ان کے خیالات کا واضح اور غیر مبہم اظہار ہے. ان کے خیالات یعنی اقبال کے خیالات پورے طور پر میرے خیالات سے ہم آہنگ تھے، اور بالآخر میں ہندوستان کے دستوری مسائل کے مطالعہ اور تجزیہ کے بعد انہی نتائج پر پہنچا. اور کچھ عرصہ بعد یہی خیالات، یعنی کس کے خیالات؟ اقبال کے خیالات، جن سے میں بھی ہم آہنگ ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ کچھ عرصہ بعد یہی خیالات ہندوستان کے مسلمانوں کی اس متحدہ خواہش کی صورت میں جلوہ گر ہوئے جس کا اظہار آل انڈیا مسلم لیگ کی 23 مارچ 1940 کی منظور کردہ قرارداد لاہور ہے، جو عام طور پہ قرارداد پاکستان کے نام سے موسوم ہے. قائد اعظم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو مسائل درپیش تھے ہندوستان کے دستوری معاملات کے اندر، وہ میں جن نتائج پہ پہنچا، مجھ سے بہت عرصہ پہلے علامہ اقبال انہی نتائج پہ پہنچ چکے تھے. اور ہم نے قرارداد پاکستان جو 23 مارچ 1940 کو اڈاپٹ کی، وہ علامہ اقبال کی فکر سے متاثر ہو کے ہم نے اڈاپٹ کی. لہٰذا جو 23 مارچ 1940 کی قرارداد ہے، علامہ اقبال بنفس نفیس خود تو موجود نہ تھے، بلکہ اقبال کی فکر کے حامی اور حامل محمد علی جناح اس کو لے کے چل رہے تھے. اور دوسری بات، یہ اس خط کا حوالہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے 10 مئی 1937 کو قائد اعظم کو خط لکھا تھا، اور اس میں علامہ اقبال نے اس بات پہ مائل کیا قائد اعظم کو اور زبردست ترغیب دلائی کہ وقت آ گیا ہے کہ آپ قیام پاکستان کا مطالبہ کریں اور الگ ریاست کا مطالبہ کریں انگریزوں سے، اور ہندوستان کو تقسیم کیا جائے. اور دوسری بات، یہ قائد اعظم کے نام اقبال کا خط ہے 20 مارچ 1937 کا، جس میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم جس الگ مملکت کے قیام کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ہماری صرف اقتصادی ضرورت نہیں، وہ ہماری صرف
اقتصادی ضرورت نہیں بلکہ اہل اسلام کی ثقافتی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو حاصل نہیں کرتے تو ہم اپنی ثقافت کا دفاع کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ مزید برآں اس سے ہندوؤں پر یہ عیاں ہوگا کہ کوئی سیاسی حربہ خواہ کیسا ہی عیارانہ کیوں نہ ہو، پھر بھی مسلمانان ہند اپنے ثقافتی وجود کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک طرف ہماری سیاست اور ہمارا اقتصادی مسئلہ ہے کہ اسلامیان ہند قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن دوسری جانب اقبال کے نزدیک اہم ترین مسئلہ پاکستان کی ثقافت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ دو سٹیٹمنٹس ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، جو قائد اعظم کی 1945 19 جون کا سٹیٹمنٹ ہے، جس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکستان ناٹ اونلی مینس فریڈم اینڈ انڈیپینڈنس بٹ دا مسلم آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو پریزروڈ۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب محض سیاسی خود مختاری نہیں ہے، پاکستان کا مطلب محض سیاسی آزادی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کا مطلب اس اسلامی ثقافت اور اسلامی نظریے کا دفاع کرنا ہے جو بلاد ہند کے اندر موجود ہے۔ اور قائد اعظم یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان آپ نے حاصل نہ کیا تو آپ اپنے اس ورثے کی حفاظت نہیں کر سکیں گے جو یہاں صدیوں سے پنپتا رہا ہے۔ اور اس سے انکار وہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں یہ کہا تھا کہ میں جس آزاد ریاست کا مطالبہ کرتا ہوں اس آزاد ریاست میں ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم اسلام کو عرب شہنشاہیت کی چھاپ سے آزاد کر کے دیکھیں گے۔ ہم اسلام کو اس کے اپنے اصولوں کے ساتھ، اس کے اپنے قواعد کے ساتھ پریکٹس کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو عرب امپیریلزم کی چھاپ میں دیکھیں۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہے مجھے یہاں بہت سی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ مجھے اس فورم کے اعتدال، اس فورم کے احترام کا پوری طرح اندازہ ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ لوگ پاکستان کے اس اصول سے انحراف کیوں کرتے ہیں، اس سے نظریں کیوں چراتے ہیں، اس سے خائف کیوں ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کیوں پاکستان کے قیام کی مخالفت کی، لوگوں نے کیوں اقبال کے نقطۂ نظر کی مخالفت کی؟ اس لیے کہ لوگ اپنے آپ کو عرب شہنشاہیت سے آزاد کرانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ لوگ اپنے آپ کو عرب بادشاہت اور عرب ملوکیت کے تاثر سے آزاد کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ حرمین محفوظ ہیں۔ 1963 کی عرب اسرائیل جنگ میں یہ کہا گیا کہ حرمین کو خطرہ ہوگا، تو عرب فرما رواؤں نے کہا کہ جب تک پاکستان فوج موجود ہے مکہ اور مدینہ کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ حرمین آج بھی محفوظ ہیں، حرمین آج بھی محفوظ ہیں۔ جنگ عرب اور ایران کی ہے، مار یمن کھا رہا ہے، اور تحفظ کے جلوس پاکستان میں نکلتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو اس شہنشاہیت کی چھاپ سے آزاد کرانا ہی نہیں چاہتے۔ اور یہاں پہ آ کے مجھے اس مسئلے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگ اپنے تعصب کے چاقو اور اپنے تعصب کے تیشے لے کے صوفیاء کو چھلنی کرنے کے لیے کیوں دوڑتے ہیں اور کیوں بھاگتے ہیں؟ اس لیے کہ صوفیاء نے کبھی بھی اس ملوکیت کو قبول نہیں کیا، کبھی بھی اس ملوکیت کو اور اس طرح کی بادشاہت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، اس مطلق العنانیت کو قبول نہیں کیا۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ علم ملوک رو جامن، کیا ہویا اس پڑھیا ہوں
مکھن ہرگز مول نہ آوے پھٹے دودھ دے کڑیاں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر علم کا مقصد ملوک کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو ایسا علم تجھے کوئی نفع نہیں دے گا. اس واسطے کہ پھٹے ہوئے دودھ نو جیڑی جاگ لا لو مکھن نہیں نکلتا. تو یہ اسلامیان ہند کو اعزاز ہونا تھا کہ وہ اپنے آپ کو عرب شہنشاہیت کی چھاپ سے آزاد کر دے. لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ جنہیں اسلامیان ہند نے شکست فاش دی، وہ شکست فاش کھانے کے بعد محض اقتدار کے لالچ میں پاکستان کی سیاست سے چمٹے رہے. میں آج آپ کو مثال دیتا ہوں. بریگزٹ میں ڈیوڈ کیمرون ناکام ہوا. آج ڈیوڈ کیمرون کدھر ہے بی بی سی پہ؟ وہ کدھر ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مجھے شکست ہوئی ہے، میں اخلاقی طور پہ ہار گیا ہوں. اس نے اپنے 4 بیگ اٹھائے، ٹیکسی میں رکھے اور اپنے گھر چلا گیا. اور اس کے بعد اس کو میدان سیاست پہ تبصرہ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ مجھے 1% سے میری قوم نے شکست دی ہے. اس نے مڑ کے سیاست کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. مگر 1945-46 کے الیکشنز میں جب کانگریسی ملاؤں کو تصور پاکستان کی مخالفت کی پاداش میں شدید ترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور لوگوں نے گاندھی کے، نہرو کے، پٹیل کے اور پٹیلی ملاؤں کے، کانگریسی ملاؤں کے نظریے کو گنگا اور جمنا میں بہا دیا، تو اس کے باوجود بھی وہ چمٹے رہے اور کہا کہ پہلے تو ہم نے مخالفت کی تھی اس لیے کہ اس ملک کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب یہ بن گیا ہے تو عیسائیت کے پاپائیت کے تصور کے تسلسل میں ہمیں اس کا حاکم مان لیا جائے. کیوں آپ کو مان لیا جائے؟ آپ کو تو اخلاقی حق تھا کہ آپ منہ چھپاتے جا کے چھپتے، کہ آپ کو پوری قوم نے رد کر دیا، پوری قوم نے آپ کو مسترد کر دیا. یاد رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ وہ طبقہ ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس فکر کی پاسبانی اس وقت بھی کی اور جنہوں نے اس فکر کی پاسبانی آج بھی کی ہے. مجھے یاد ہے جب 2001 کے بعد افغانستان پہ جب حملہ ہوا، پاکستان میں حالات خراب ہونا شروع ہوئے اور 2005-06 میں آ کے ایک شدید قسم کی دہشت گردی کی جنگ شروع ہوئی. یہاں پہ ہر طبقہ ان 10 سالوں میں ہاتھوں میں ہتھیار اٹھا کے ریاست کے خلاف سینہ سپر رہا. کسی نے عجم سے لیا، کسی نے عرب سے لیا، اور وہ بارود جو عرب و عجم سے آتا رہا پاکستان کے سینے پہ پھٹتا رہا، پاکستان کے سینے سے لہو رستا رہا، پاکستان کے سینے سے لہو بہتا رہا. لیکن اگر کوئی ایک طبقہ جس کا یونینیمس ڈیسیژن یہ تھا خیبر سے کراچی تک، جس کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم غیر مسلح رہیں گے اور ہم کبھی بھی اپنی ریاست کے سامنے نہیں اٹھیں گے، ہم اس ریاست کے وفادار ہیں اس لیے کہ یہ ریاست ہمارے بڑوں کے نظریات پہ مارز وجود میں آئی ہے. یہ ہم تھے جو اس ریاست کے وفادار تھے اور ہیں، اور ہم نے پاکستان کو لیبیا اور شام اور عراق بننے سے بچایا ہے. ہم کل بھی اس ریاست کے وفادار تھے، ہم آج بھی اس ریاست کے وفادار ہیں، کسی سیاسی غرض سے نہیں، اس کے نظریے کی بنیاد پہ اور اس صداقت کی بنیاد پہ کہ یہ ملک ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں پہ مارز وجود میں آیا ہے، اور آج بھی اس ملک کا درد ہمارے سینے کے اندر ہے. اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی یار نہیں کہ ہمارے ہی سینے کے اندر ہے، ہمارے ہی سینے کے اندر ہے. اس لیے کہ ہمیں اس ملک کی اساس سے، اس ملک کی بنیاد سے اتنی ہی محبت ہے جتنی کہ ہمیں اپنے ایمان سے محبت ہے. تو میرے بھائیوں،
میرے نوجوان ساتھیوں، اس عظیم تعلیم گاہ میں، درس گاہ میں، خانقاہ میں، اس عظیم مرکز تجلیات میں آپ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی لوگ زیر تعلیم ہیں، آپ جتنے بھی لوگ زیر تربیت ہیں، آپ اپنے آپ کو مبارک ہو کہ آپ رسم جنیدی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، رسم جنیدی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ مت بھولیں کہ رسم جنیدی کے بعد رسم ارد شیری بھی آپ کے ذمہ ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ چون پخت شوی خود را بر سلطنت جمزن، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پخت شوی خود را بر سلطنت جمزن، پہلے اپنے آپ کو نشہ درویشی لگاؤ، فقیری کا نشہ لگاؤ، اپنے اندر فقیری پیدا کرو، درویشی پیدا کرو، تاکہ تمہارے اندر بے نیازی پیدا ہو، اس لیے کہ فقیر بے نیاز ہوتا ہے۔ جو مجھ سے پہلے سید طاہر رضا بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ صوفیاء چشت کا یہ خاصہ تھا کہ وہ سلاطین سے اجتناب کرتے تھے، سلاطین کو نہ خاطر میں لاتے تھے نہ دربار میں لاتے تھے۔ یہ بے نیازی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ بے نیازی درویشی سے، فقیری سے پیدا ہوتی ہے۔ فقیری نہ ہو تو یہ بے نیازی اور یہ درویشی پیدا نہیں ہوتی۔ کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا، تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ زمانے پر اگر میرا جوہر آشکار ہوا، قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں، جوہر مال و دولت سے نہیں فقیری سے آشکار ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو فقیری کا نشہ لگاؤ، فقیری میں ڈوب جاؤ۔ جب فقیری میں پختہ ہو جاؤ گے پھر تمہارے ذمہ تخت جمشید آئے گا، پھر تم نے امور دنیا کو بھی سر انجام دینا ہے اور وہ تم ہی نے سر انجام دینا ہے۔ میں آپ سے بڑی معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے گو کہ وہ بیان کرنا میرے لیے اعزاز اور میرے لیے ذریعہ نجات ہے، لیکن میں آپ کے سامنے فضائل سے بھرپور خطاب نہیں کر سکا۔ ترنم میرا ویسے نہیں ہے اور کوئی زیادہ آپ کے سامنے اس نوعیت کی عوامی جملہ بازی نہیں کر سکا جو عموماً ہمارے واعظین اچھی سبحان اللہ کھاون واسطے استعمال کر دیں۔ یہ خالصتاً میرے نزدیک ان طلباء کے لیے اور ان جوان طلباء کے لیے لازم تھی جو اپنے شیخ کے آستان پہ حاضر ہیں، اپنی تربیت باطنی کے لیے بھی اور اپنی تربیت ظاہری کے لیے بھی۔ اور تربیت ظاہری میں آپ کا جو سیاسی عقیدہ اور سیاسی نظریہ ہوتا ہے وہ بھی بعض دفعہ آپ کے لیے اتنا ہی لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہراً و باطناً سیراب فرمائے، عمل کی اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کے اللہ تعالیٰ سرمایہ دین و ملت حضرت پیر امین الاسناد شاہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آستان سے اور اس جامعہ سے اور اس مرکز تجلیات سے علم و فضل کے چشمے جس طرح ہمیشہ پھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جاری و ساری رکھے، اور تشنگان اسی طرح یہاں سے سیراب ہو کے جاتے رہیں، اسی طرح اپنے آپ کو لبریز کر کے جاتے رہیں، اور یہ یہاں کے فیض یافتگان اس تاریخ کو دہراتے رہیں جس کا ذکر طاہر رضا بخاری صاحب نے کیا کہ لوگ صوفیاء کے آستانوں سے نکلتے اور انہوں نے تبلیغ کی،
دعوت دین کی، اقامت دین کی اس عظیم قربانی اور فریضے کو سر انجام دیا جو انبیاء کرام نے سر انجام دیا تھا اور ان کی صحیح اطاعت کرنے والوں نے سر انجام دیا تھا۔ ہم اپنے محبوب مصطفیٰ شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے طفیل اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ استقامت پہ قائم رکھے۔ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرے قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، مسلماں آں فقیر کج کلاہے، رمید از سینہ او سوز آہے، دلش نالد چرا نالد نداند، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ، نگاہ یا رسول اللہ نگاہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔